ایسا کریں سورہ یونس کھول لیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 103 ہے. اب ان آیات میں دیکھیں اللہ کا کیا کہنا ہے. یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے جسے قوم محمد آپ کے آخرین میں آنا تھا، آ جانا تھا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت میں اللہ کا رسول آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو. اور رسول آتا ہے البینات کے ساتھ، تو اللہ کا رسول آیا البینات کے ساتھ. کون سا رسول؟ وہی عیسیٰ جس نے آنا تھا. اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آیا کیسے آیا؟ البینات کے ساتھ. اس نے آ کر سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ اب سوائے اسات کے کچھ نہیں رہے گا، اور میری موجودگی میں کیا ہوگا؟ اب یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس کیا ہے جس کا تم اب بھی انتظار کر رہے ہو، حالانکہ میں نے سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا. إِلَّا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، اور اب بھی اگر تم انتظار ہی کر رہے ہو تو جان لو اب سوائے ان ایام کی مثل کچھ نہیں رہ گیا. وہ ایام آنے ہیں جو ایام اس سے پہلے آئے تھے. ان قوموں پر جب رسول بھیجے تھے انہوں نے بھی آ کر حق کھول کر واضح کیا تھا، وہ نہیں ماننے تھے. یعنی جب نوح کو بھیجا گیا تھا، نوح نے حق کھول کر واضح کیا تھا، وہ نہیں مانے تھے، انہوں نے کذب کیا تھا نوح کا. تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ جو ایام آئے تھے، جن ایام میں رسول اور مومنین کو بچا لیا گیا تھا اور کذب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، وہ ایام جو قومیں عاد پر آئے تھے، ہود اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے کو، مومنین کو بچا لیا گیا تھا، اور کفر و کذب کرنے والے کو ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ ایام جو قومیں سمود پر آئے تھے، جب صالح کو بھیجا گیا تھا، صالح نے حق سے یعنی صالح نے کھول کھول کر متبع کیا، تو پھر جب انہوں نے کفر و کذب ہی کیا تو پھر صالح اور اس کی ساتھ جو مومنین تھے انہیں بچا لیا گیا اور باقیوں کو ہلاک کر دیا گیا، صفحات سے مٹا دیا گیا. اسی طرح اس سے پہلے جب وہ رسول آتے رہے، آخرین میں انہوں نے کھول کھول کر متنبع کیا، اور ان کی قوموں نے جب کفر و قذب کیا، بالکل ایسے جیسے آج تم کر رہے ہو، تو بالکل اسی طرح آج وہی ایام رہ گئے ہیں. میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. آج وہ صرف وہ رہ گئے، باقی سب کا سب آ چکا. ساتھ کی تمام علامات و اشارات آ چکی. جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو سب کا سب آ چکا. میں نے کھول کھول کر رکھ دیا. لیکن کیا ہے؟ پھر نہیں مان رہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ نہیں مان رہے، کہہ رہے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تو انتظار ہی کریں گے. کیوں؟ سن نہیں نہ رہے. اگر دعوت کو سنیں تو سمجھ بھی ان کو آ جائے. نہیں، قریب ہی نہیں جانا، جو گمراہ ہو جائیں گے، جی ایمان خراب ہو جائے گا. اللہ بار بار کہہ رہا ہے عقل کے اندو، غور و فکر کرو، فلاح پا جائے گا. یہ کہتے ہیں غور و فکر کریں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے. الٹا اللہ کے خلاف. بڑی اچھی بات ہے. تو یہ اس میں واضح کر دیا کہ نہیں مان رہے. کہہ رہے نہیں ہم تو وہی ابھی جو ہے وہ ابھی تو طلوع شمس من مغربہا وہ بھی ہونا ہے، ابھی یاجوج ماجوج نے بھی کھلنا ہے، ابھی جو ہے فتنہ دجال نے بھی آنا ہے، ابھی جو ہے وہ دخان نے بھی آنا ہے، ابھی دعوت الارض بھی نکلنا ہے، ابھی یہ بھی ہونا ہے، ابھی وہ بھی آنا، ابھی عیسیٰ نے بھی آنا، سب کچھ ہے. تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے آج اس وقت اب یہ وہ وقت ہے. اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اب تو ظاہر ہے تو تھک گیا، تو نے ان پر حق کھول کر واضح کر کے تھک گیا. یہ تیری تکذیب کر رہے ہیں، تیرا کفر کر رہے ہیں. صبر کی ایک حد ہوتی ہے. اب صبر جب ختم ہو گیا تو اب کیا کر؟ کل انہیں کیا فن تاجر پس کیا ہے؟ تم تو انتظار کر ہی رہے ہو نا، کہ ابھی یہ بھی آنا، یہ بھی ساری علامات و شرات و ساتھ آنی ہے. غزوہ ہند بھی ہونا ہے، فلاں بھی ہونا ہے، دجال بھی آنا ہے، دخان بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے. پاکستان نے پوری دنیا پر رول کرنا ہے. انتظار کر ہی رہے ہو نا، کرتے رہو، تم تو کر ہی رہے ہو. انی معکم من المنتظرین، انی اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ اب سے انتظار کرنے والوں میں ہو جاتا ہوں. میں بھی اب سے انتظار کرتا ہوں. کیوں؟ میں نے میرے جو ذمہ تھا میں نے وہ پورا کر دیا، حق کھول کھول کر پہنچا دیا. اب تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی دجال آنا ہے، دخان آنی ہے، دعوت الارض آنا ہے. یعنی تم کہہ رہے ہو کبھی ساتھ کی تمام علامات و اشارات نے آنا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں آیا. عیسیٰ نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، ڈھنگا نے آنا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ سب کا سب آ چکا. اب سوائے ان ایام کی مسل کچھ نہیں رہ گیا جن میں ہلاک کیا جانا تمہیں، اور پھر میرے بعد جو ہے وہ ساتھ آئے گی. تو ٹھیک ہے، اب تم تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. دونوں انتظار دیکھتے ہیں اب کون سچا ثابت ہوتا ہے.
اب اللہ سچا ثابت کرے گا اور جھوٹا ثابت کر، دیکھتے ہیں اللہ کسے کذاب ثابت کرتا ہے اور کسے سچا ثابت کرتا ہے۔ اگر تو ان میں سے کچھ آ جائے جس کا تم انتظار کر رہے ہو تو تم سچے، اور اگر وہ آ جائے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، وہ ہلاکت والے ایام، الکاریہ، ایٹمی جنگ، ہلاکت، تباہی، تو پھر تو اللہ نے گواہی دے دی کون سچا ہے، اور پھر تم مانو گے، پھر تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ ایسے ہی فرعون ماننا تھا، ایسے ہی ہر قوم مانی تھی۔ نہ مانو، نہ مانو، مانو گے تم لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں۔ اب ایسا تو تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ جب نوح نے بھی یہی کہا تھا، نوح نے بھی کہا تھا اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری نصرت کر۔ آج میں بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، وہ اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ میری تاریخ ہے۔ آج میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں اے میرے رب، تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی، میں نے پوری کر دی، میں نے آنکھ کھول کھول کر پہنچا دیا، اب یہ کوئی بھی نہیں مان رہا، یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت بھی کیا کیا تھا اللہ نے؟ اپنے رسولوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، مومنین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، یا پھر ان کی نصرت کی تھی، مدد کی تھی؟ آج بھی وہی ہوگا، یہی آگے کہا جا رہا ہے۔ سما، پھر کیا؟ سما، پھر وہ جو الاولین میں جو یہ ایام آئے تھے ہلاکت والے، تو کیا ہوا تھا؟ جب ہر رسول نے یہی کہا تھا، جب نوح نے یہی کہا تھا کہ تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ جب ہود نے کہا تھا تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ کس کا؟ جس کا میں کہہ رہا ہوں یہ آئے گا۔ اس طرح جب ہر رسول نے، وہ جو آخرین میں آتے رہے، انہوں نے کہا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ سما ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نے بچا لیا ہمارے جو رسول تھے اور جو ان کی دعوت کو تسلیم کر رہے تھے، انہیں بچا لیا، اور باقیوں کو کیا کیا؟ ظاہری بات ہے کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو آگے کیا ہے؟ کذالک، بالکل عین اسی طرح جس طرح نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، آج اس وقت ہم اپنے رسول احمد عیسیٰ اور اس کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو بچانے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہود اور اس کے ساتھ اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے کو بچایا گیا، اسی طرح آج بچانے والے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے اس وقت کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا گیا، آج اسی طرح آج کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہ ہے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، بالکل اسی طرح جو مشرکین ہیں، جو کفر و کذب کرنے والے ان کو ہلاک کرنا، اور جو مومنین ہیں، جو ہمارا رسول ہے اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے جو مومنین ہیں، ان کو بچانا ہمارے اوپر حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج میں حق کھول کھول کر پہنچا چکا، آج میں اپنی ذمہ داری کھول کھول کر پوری کر چکا، آج کے بعد تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ثابت ہوتا ہے۔ کوئی لمبا انتظار ہے، 3 ایام، 3 ایام انتظار کر لو، اب وہ عذاب آ کر رہے گا۔ 3 ایام کتنے ہیں؟ پریشان نہیں ہو، 2019 آ لینے دو، سمجھ آ جائے گی، ساری سمجھ آ جائے گی، ساری سمجھ آ جائے گی۔ اب اینڈ ہو چکا۔ اب مجھے میرے رب نے کیا کہا آگے؟ کل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اس طرح وَإِنْ اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، تفصیلات اس میں ہیں۔ بہت ہو گیا۔ اور اب میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو میں کہہ چکا ہوں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے انہیں کہ لوگوں کو، اے دنیا کے لوگو، تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جان لو، حق آ گیا تمہارے پاس، تمہارے رب سے حق آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس اس میں کچھ شک نہیں، جو ہدایت پاتا ہے، اس حق کو پکڑتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، ہدایت اخذ کرتا ہے، ہدایت پاتا ہے، تو اس کے اپنے لیے ہے، اور بھائی مجھے اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا،
اور اگر کوئی گمراہ کا گمراہ ہی رہتا ہے, گمراہی ہی اختیار کرتا ہے, حق آنے کے باوجود ہی حق سے اعراض کرتا ہے, گمراہی کا ہی سودا کرتا ہے, تو کل کو مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ اے احمد عیسیٰ بتا ذرا کہ یہ کیوں نہیں مانا تھا, اس نے حق کو کیوں نہیں پہچانا. مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا, مجھ سے تو یہ پوچھا ہے کیا تو نے پہنچا دیا تھا. میں کہوں ہاں میرے رب میں نے تو پہنچا دیا تھا. سامنے سے پوچھا ہے کیا تیرے پاس یہ حق آیا تھا, تو وہ انکار نہیں کر سکتا, کم از کم اتنا ضرور کہے گا ہاں میں نے یہ سنا تھا کہ ایک شخص رسول ہونے کا دعوے دار ہے, لوگ اسے کذاب کہہ رہے تھے, شور مچا ہوا تھا. تو اللہ کہے گا جب تو نے سن لیا تھا تو کیا تو نے تحقیق کی, یعنی جب تو نے سنا تھا تو کیا تجھے صرف سننے کی صلاحیت دی, یا پھر جو سنائی دیتا ہے, جو دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی, تو کیا اس صلاحیت کا استعمال کیا تھا. جب وہ کہے گا نہیں, تو اللہ کہے گا کیا میں نے بغیر مقصد تجھے یہ صلاحیت دی تھی سمجھنے کی, اگر اس کا استعمال نہیں کرنا تھا. اب بوت عذاب, اب یہاں کوئی تیری نصرت نہیں کرے گا, کوئی تیری مدد نہیں کرے گا. آج اگر آپ لوگ اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں, اکثریت کے پیچھے, جان لو عذاب کا سودا کر چکے تم. نہ مانو, وَمَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, میں تمہیں منوانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, اور میں رائے برابر بھی وکیل سے نہیں ہوں, یعنی کہ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو منوا کے چھوڑنا ہے, نہیں, میں نے نہیں منوانا, اور میرا رب وکیل کافی ہے, میرا رب منوائے گا. میرے ذمہ ہے کھول کر پہنچا دینا جو کہ میں پہنچا چکا. اور اب میرا جو رب مجھے کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, میرا رب کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يُحْكِمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول, اے میرے بھیجے ہوئے, جب تو حق کھول کر پہنچا چکا, اپنی ذمہ داری پوری کر, تو اب کیا کر, تو جو تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے تو اس کی اتباع کر, اس کے پیچھے چل اور صبر کر. تو صبر کر یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دے. کون سا فیصلہ؟ وہی فیصلہ جو نوح کے وقت سنایا گیا, وہی فیصلہ جو ہود کے وقت سنایا گیا, وہی فیصلہ جو صالح کے وقت سنایا گیا, وہی فیصلہ جو شعیب کے وقت سنایا گیا, وہی فیصلہ جو لوط کے وقت سنایا گیا, وہی فیصلہ جو موسیٰ کے وقت سنایا گیا. تو اب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تو صبر کر یہاں تک کہ تیرا رب فیصلہ سنا دے. اور یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں نا, یہ فیصلہ کیا سنا رہے ہیں, یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے, اب یہ گیا, اب بس اس کی گردن اترنے کا انتظار کرو, اب اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اب اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا. تو اللہ کہے گا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور ہوا جو ہے, ہوا یہ جو وجود اللہ جو ہے وہ یہ خیر ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ جتنے چاہے شر پہنچائیں, نقصان پہنچانے والے فیصلے کر لیں, یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ نقصان نہیں پہنچنے دینے والا اپنے رسول کو اور مومنین کو. کر لو تم اپنے فیصلے, میرا رب جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا جو کہ آنے ہی والا ہے, سب واضح ہو جائے گا. لہذا آج جان لو, آج کے بعد بس حق کھول کر پہنچا دیا. کوئی مانتا ہے مانے, کوئی نہیں مانتا نہ مانے. اور وہ جن کو عربوں کی زبان میں النبیین کہا گیا, جو نبیین ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے. جن کو علماء کے نام سے جانا پہچانا جاتا, جان لو, یاد کرو کیا تم نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ ہم حق کا ساتھ دیں گے جب تم نے یہ فیلڈ اختیار کی تھی جوانی میں؟ کیا تم نے اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم دین سیکھ کر ہم حق کا ساتھ دیں گے, یا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے, کفر کا ساتھ دیں گے؟ تو جان لو آج حق آ گیا. آج اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو تمہارا انجام بہت برا ہوگا.